السلام علیکم دوستو، میں ہوں عتیق اللہ قاسمی۔ میرے یوٹیوب چینل پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم اور سواگت کرتے ہیں۔ آج میں پھر سے اردو گرامر کے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پھر جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اردو گرامر سیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور کوئی بھی ڈاؤٹس اس میں نہیں رہنے دیں گے۔ تمام ڈاؤٹس کو حل کرتے ہوئے چلیں گے۔ لہٰذا جوش و جذبے کے ساتھ صحیح سے بیٹھ جائیے اور کاپی قلم نوٹ بکس لے لیجیے، تاکہ مثال کے ساتھ اور تعریفات کے ساتھ ہم اردو گرامر کو سمجھ سکیں۔ چلیے تب بغیر کسی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق کی باتیں پہلے بھی آئی تھی۔ مشتق وہ جو کسی سے بنا ہو اور اس سے کوئی نہ بنتا ہو، جو کسی سے بنا ہو اس سے کوئی نہ بنتا ہو، پہلے یہ تعریف آئی تھی۔ کہ اب وہ کسی سے کس سے بنا تھا؟ تو وہ مصدر سے بنا ہو۔ مثلاً دوڑنا سے دوڑ، لکھنا سے لکھائی، دوڑنا سے دوڑ، لکھنا سے لکھائی، یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنے ہیں، جو مصدر سے بنے ہیں، یہ وہ اسم ہے۔ چلیے اسم مشتق اس کی 5 قسمیں۔ اسم مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اب ہر ایک کو الگ مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم معاوضہ۔ اب ہر ایک تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح یہاں تفصیل اجمالاً ذکر کیا ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، حاصل مصدر، حالیہ، معاوضہ، اور اسی طرح نمبر وائز آگے ہر ایک کی مثال اور تعریفات اور نوٹس وغیرہ کے ساتھ جو سمجھتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لف و نشر مرتب۔ کیا کہیں گے؟ یاد کیجیے، لف و نشر مرتب۔ اس بات کو دھیان سے یاد کر لیجیے۔ جتنی باتیں میں کہتا ہوں وہ آپ کا اردو گرامر بالکل حل ہے۔ سب سے پہلا اسم فاعل، اس کی تعریف کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اسم فاعل وہ اسم ہے، اسم مشتق ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کسی کام کرنے والے کو ظاہر مطلب سبزی والا، بیچنے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، یہ سب کیا ہے؟ والا والا جہاں بھی آئے وہ اسم فاعل کہلائے گا۔ اور صرف اسی پر نربھر ہو جانا یہ ضروری نہیں، آگے بات آ رہی ہے، نوٹس میں سمجھیے۔ بعض اوقات اسم کے بعد والا یا وائی لگانے سے اسم فاعل بنتے ہیں۔ اسم کے بعد والا یا وائی لگانے سے اسم فاعل بنتے ہیں، سمجھ گئے؟ جیسے دودھ والا، پانی والا، سبزی والا، یہ سب کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور بعض اوقات الفاظ کے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسم فاعل بن جاتے ہیں، جیسے بھکاری، ہونہار، طلبگار، یہ بھی اسم فاعل ہی ہے۔ تھوڑی سی تبدیلی ہے، حالانکہ بھیک مانگنے والا ہونا چاہیے، لیکن یہاں بھکاری کر دیا، بھیک مانگنے والا ہی ہوا، لیکن یہ بھی اسم فاعل ہے۔ ہونہار یہ بھی اسم فاعل ہے، طلبگار یہ بھی اسم فاعل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اسم مفعول۔ اسم مفعول کے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے فاعل کا فعل واقع ہو۔ اب اس کو تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو، اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو۔ مثلاً اپنوں کے ہاتھ زخم کھائے ہوئے، اپنوں کے ہاتھ زخم کھائے ہوئے، تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، یہ سب کیا ہے کہ اسم مفعول ہے۔ کھائے ہوئے بدل سکتا ہے، ہاں، سمجھے؟ تقدیر کا لکھا کون بدل سکتا ہے، یہ اس میں جس پہ فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ نوٹس: اسم مفعول ایسے افراد کو ظاہر کرتا ہے جس پر فعل کا کام واقع ہوا ہو، فعل کا کام واقع ہوا ہو۔ اسم حالیہ: یہ وہ اسم مشتق ہوتے ہیں جو دوسرے اسموں کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کریں۔ اسم حالیہ: کہ کوئی اسم ہے، اس کی حالت کیا ہے، ابھی وہ کس استھتی میں ہے، یہ اسم حالیہ کہلائے گا۔ جیسے دنیا سے ایک روز ہنستے ہنستے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ دنیا سے ایک روز ہنستے ہنستے چلے جائیں گے، یہ حقیقت ہے، اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ جانے کی جو سلسلہ ہے، یہ بہت ہی
یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ہر نفس کا موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک دستور ہے۔ دنیا سے ہنستے ہنستے ایک روز چلے جائیں گے۔ ایک جانے والے کی حالت کیا ہے؟ ہنستے ہنستے جانا، تو یہ اس میں حالیہ کہلائے گا۔ اس میں جو کیفیت بیان کی ہنستے ہنستے بتائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ سب روتے ہوئے چھوڑ گیا، تو یہ ہو روتے ہوئے، یہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ نوٹ، اس میں حالیہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت دور کر کے واحد کے لیے تا ہو اور جمع کے لیے تے ہو لاتے ہیں، یہ اس میں حالیہ کہلائے گا۔ طریقہ سمجھ لیے؟ طریقہ ضرور سمجھیے تاکہ فی الفور آپ اس کو لا سکیں۔ جسے گانا سے گاتے ہوئے، بنانا سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں معاوضہ، یہ گانا سے گاتے ہوئے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں معاوضہ، یہ وہ اسم مشتق ہے جو کسی خدمت یا محنت کا معاوضہ کا نام ہو۔ جیسے یہ کرسی کی مرمت کا کیا لوگے، کرسی کی مرمت کا کیا لوگے، کپڑے کی سلائی کیا ہوگی، پردوں کی دھلائی کیا ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ معاوضہ ہے۔ مرمت، سلائی، دھلائی، یہ اجرت اور معاوضہ ہے۔ تو اس میں معاوضہ سمجھ جائیں۔ اس میں حاصل مصدر، یہ وہ اسم مشتق ہے جس کے معنوں میں مصدر کی کیفیت پائی جائے جس سے وہ بنا ہوا ہو۔ جیسے ہنسنا سے ہنسی، بچنا سے بچاؤ، سجانا سے سجاوٹ، پڑھنا سے پڑھائی۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سجانا، بچانا، پڑھنا، یہ سب ہنسنا، یہ کیا ہو؟ اس میں مصدر ہو۔ اور حاصل مصدر بچاؤ، ہنسی، سجاوٹ اور پڑھائی، یہ حاصل مصدر ہو گیا۔ نمبر 6، استفہام۔ استفہام جب کوئی بات پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے یہ سوال کرے، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے استفہام کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ سوال کے لیے کوئی چیزیں اگر دریافت، سوال پوچھنے کے لیے کیا جائے، جو الفاظ استعمال، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ استفہام۔ جاندار اسما کے لیے ہم کون اور کس کرتے ہیں، کون اور کس کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کون سا اور کتنا بھی ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کہاں رہتی ہیں، یہ سوال ہے نا، پوچھا جا رہا نا، تو کہاں، یہ کیا ہے؟ استفہام ہے۔ تمہارا نام کیا ہے، کیا استفہام ہے۔ تم لندن کب آئے، استفہام ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، کس، یہ استفہام ہے۔ سمجھ بات آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں استفہام کی قسمیں کیا ہے۔ استفہام کی قسمیں، آواز چیک کر لیتے ہیں، آواز چل رہی ہے، بنو چل رہی ہے، ماشاء اللہ۔ اگر آواز کلیئر نہ آتا ہو تو بتا دیا کریں تاکہ ہم آواز کو درست کر پائیں، کبھی کبھی پرابلم آ جاتا ہے۔ چلیے، استفہام کی قسمیں۔ استفہام کی 3 قسمیں ہیں: استفہام انکاری، استفہام اقراری، استفہام استنجاری۔ 3 قسمیں آ گئی: انکاری، اقراری، استنجاری۔ اب استفہام انکاری کی صورت، جس میں انکار کے معنی پائے جاتے ہیں، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ یعنی جس کا انکار جواب نہ یا نہیں میں ہو۔ مثلاً میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ استفہام اقراری، جس سے کسی بات کا اقرار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ استفہام اقراری، جس سے کسی بات کا اقرار کرانا مقصود ہو، اقرار کرانا، لیکن غور کیجیے، ایک بات کو مطلب ہم کسی بات کا اقرار کرانا مقصود ہے، یعنی جس میں کسی بات کا اقرار پایا جائے۔ مثال، میں نے یہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں نے یہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اس میں کسی بات کا اقرار پایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، استفہام استنجاری۔ اکثر اوقات کوئی بات یا خبر دریافت کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہیں استفہام استنجاری کہتے ہیں۔ مثلاً تمہیں یہ بات کس نے بتائی، تو یہ کیا ہے؟ خبر دریافت کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں نا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی، کس نے سکھائی، تو یہ خبر استنجاری ہوگا۔ تمہارے والد کا نام کیا کیا کیا، یہ کب استعمال کیا، یہ کوئی بات معلوم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، خبر دریافت کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ استفہام استنجاری۔ کمرے میں کون آتا ہے، یہ بھی خبر معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے، استفہام استنجاری ہو گیا۔ چلیے، اس میں کنایا سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ باتیں
को भी टाल दिया और ये